صحیح اور حسن، صحیح اور حسن میں کیا فرق ہے؟ یہ صحیح احادیث کی 3 کیٹیگریز ہیں. سب سے اوپر صحیح حدیث، اس سے تھوڑی نیچے حسن صحیح، اور اس سے نیچے حسن. ہے یہ تینوں صحیح ہیں، لیکن ترتیب اس کی یہ ہوتی ہے، اور راویوں کے مضبوط ہونے کے اعتبار سے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. حسن حدیث بھی صحیح ہوتی ہے بشرطے کہ حسن لذاتی ہی ہو. ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف، یعنی کئی ضعیف روایتیں مل کے حسن لغیری بنانا، جس طرح شیخ البانی بناتے ہیں، وہ والی حسن نہ ہو. حسن لذاتی، اس کی سند بالکل سارے صدوق راوی ہوں، سارے ثقہ نہ بھی ہوں، صدوق ہوں، یعنی سچے ہوں، اتنے مضبوط نہیں لیکن سچے ہوں. اگر وہ آپ کریٹیکلی دیکھیں تو بخاری کی بھی ساری حدیثیں کوئی صحیح درجے کی نہیں ہیں، کچھ حسن صحیح ہیں، کچھ حسن درجے کی بھی ہیں، لیکن چونکہ راوی صدوق ہیں، حدیث کے معاملے میں سچ بولتے ہیں، تو روایت اس کی لی جائے گی. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ راوی بدعتی ہے، یا یہ راوی جو ہے وہ کسی غلط عقائد رکھنے والے فرقے کے لیے ہمدردی رکھتا ہے. نہیں، بندہ سچا ہے نا، اس کی روایت قبول کی جائے گی. بخاری میں درجنوں راوی ہیں جو شیعہ ہیں، ایسے راوی بھی ہیں جو شیعہ مسجد کے امام بھی تھے، اسٹیبلش جو اثنا عشری اور سنی و تفریق میں، لیکن امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی ہیں. کتنے ناسبی راوی ہیں بخاری میں، لیکن روایت حدیث میں وہ صدوق ہیں، سچے ہیں، اس لیے ان کی روایتیں قبول کی گئی ہیں حدیث کے اعتبار. اور یہی معاملہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں بھی. یہ جو اکثر آپ کو ایک جملہ بول رہے ہوتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، آپ سمجھتے ہیں کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے. نہ یہ آیت ہے نہ یہ حدیث ہے، یہ ایک سلوگن ہے. خلاف دے راشدہ حق چار یار پانچ تن پاک، جس طرح یہ سلوگن ہے، یہ بھی ایک سلوگن ہے الصحابۃ کلہم عدول. صحابہ بھی لفظ درست ہے، صحابہ بھی درست ہے، زیر سے بھی اور زبر سے بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث قبول کرنے میں سارے صحابہ عدول ہیں. حدیث میں کسی صحابی سے جھوٹ ثابت نہیں ہے، یہ اصول حدیث ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام سے غلطی نہیں ہوتی، یا وہ گناہ نہیں کر سکتے، یا وہ معصوم ہے، نہیں. ہاں، اس معاملے میں وہ معصوم ہے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی بات انہوں نے مکس کر کے آپ کو نہیں بتائی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیوں معصوم ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ اللہ نے اس دین کی حفاظت صحابہ اور اہل بیت سے ہی تو کروائی ہے. دوسری بات، انہیں یہ پتا تھا کہ ہمارا ہر جرم معاف ہو سکتا ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، انہیں بھی یہ پتا تھا کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کے صحابی ہیں، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. لیکن جس نبی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی، اگر ہم نے اس پہ جھوٹ باندھا نا، پھر ہم مارے گئے. بعد کے لوگوں کو تو کوئی نہ کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے، ہمیں اللہ نے نہیں چھوڑنا کہ تمہیں تو میں نے نبی علیہ السلام کا ساتھی بنایا تھا، تم نے اس نبی پہ جھوٹ باندھ دیا. اور پھر اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس گناہ کی انٹینسٹی اتنی کوٹ کوٹ کے ان کے دلوں میں بھری تھی نا، کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بچ جانا بچ جانا بچ جانا. مسلم کی پہلی حدیث مولا علی سے یہی ہے، بخاری میں بھی ہے، دیکھنا میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرنا ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لو. چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں، جو سینکڑوں صحابہ نے روایت کی اور ہزاروں تابعین نے. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، جو بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، دنیا کی آلموسٹ ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. اب ایک بات کی جب لکیر اتنی بار پیٹی جائے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں، جس طرح آپ پاکستان میں بھی کتنے پکے بے نمازی ہیں جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن کہیں گے اللہ دے فضل نال آج تک خنزیر نہیں کھادا، 10 سال انگلینڈ لیا میں خنزیر نہیں کھادا. کہیں گے نا سور کا گوشت نہیں کھایا. کتنے بے نمازی ہیں وہ کہیں گے میں نے سگریٹ کبھی ہاتھ میں بھی نہیں پکڑا، شراب تو بڑی دور کی بات. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایک طرف حالانکہ نماز چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے، لیکن انہوں نے اس گناہ کی انٹینسٹی اتنی بڑی سمجھی ہے. بس صحابہ کرام بھی یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ معافی ہو جائے گی، لیکن اگر اللہ کے نبی پہ ہم نے جھوٹ باندھ دیا، سانو نہیں اللہ نے چھڑنا، بادل تو چھڑ دے گا، سانو نہیں چڑھتا. یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کرام کو جھوٹ نہیں بولنے دیتی تھی. سب سے بڑھ کر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی لاکھ اختلافات کے باوجود مولا علی پہ کبھی جھوٹ نہیں باندھا. قتل عمار والی حدیث پہنچی، اس کی باطل تعویل ضرور کی، حدیث کا انکار نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا یار ریڈ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے.
اس لیے ہم حضرت معاویہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کتنے ایسے کام کیے جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں، تو پھر ان کی حدیثیں کیوں لی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا. سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے 4129 کہ محمد ابن سیرین حدیث بیان کرتے ہیں، تابعی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں وَمُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، اور معاویہ حدیث کے معاملے میں جھوٹے نہیں تھے، ان پہ کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہو. اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث بیان کی، اس جملے میں انہوں نے حضرت معاویہ کی تعریف بھی کی اور حضرت معاویہ کی جو غلطیاں ہیں ان کی جسٹیفیکیشن اس اعتبار سے پیش کی کہ حدیث کے معاملے میں انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، اور معاویہ حدیث کے بارے میں متہم نہیں تھے، ان پہ کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے حدیث گھڑی ہو. یہ بات انہوں نے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی سے حدیث بیان کرتے ہوئے کبھی نہیں کی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ وہ حدیث بیان کر رہے ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا، اور آگے کہیں کہ حضرت علی پہ کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہو حدیث کے معاملے میں. حضرت معاویہ کے لیے اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین کے ہاں، صحابہ اور تابعین کے ہاں، ان کے جو پولیٹیکل جو سٹانس ہے اس کی وجہ سے کئی چیزیں لوگوں کے دلوں میں کھٹکتی ہیں. تو یہ نہ ہو کہ میں حدیث بیان کروں تو لوگ کہیں یہ تو معاویہ کی حدیث ہے. تو حدیث کے معاملے میں چاہے حضرت معاویہ ہوں، مغیرہ ابن شعبہ ہوں، عمر ابن عاص ہوں رضی اللہ عنہ مجمعین، ایون بسر بن ابی ارطا، ایک نٹوریس ترین پرسنالٹی صحابی ہے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا ہے، لیکن آپ اسماء و رجال کی ساری کتابیں اٹھائیں، ابن حجر اسقلانی کی تقریب التہذیب اٹھائیں، تہذیب التہذیب اٹھائیں، اسی طریقے سے امام ذہبی کی کتابیں اٹھائیں، سب لوگ کہتے ہیں سوائے کلمہ پڑھنے کے کوئی خیر کی رتی اس بندے میں نہیں تھی. یہ وہی ہے جس نے حضرت معاویہ کی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے حضرت علی کے علاقوں میں گھس کے شیعان علی کو قتل کیا ان کی خلافت میں. جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو بھی قتل کر دیتا تھا، اتنی نفرت اہل البیت سے. لیکن آپ مسند احمد کھولیں، ایک چیپٹر ہے اس کا نام ہے مسند بسر ابن ابی ارطا. اب وہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار اس ظالم کو تو تم بھی مانتے ہو تو حدیثیں کیوں لی ہوئی ہیں؟ حدیثیں کہاں سے؟ یار ایک حدیث ہے، او نہیں کہ ایک حدیث گھڑی ہوئی، او نہیں اے حدیث بھی ٹھیک ہے. یہ مرزا جہل میں چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے. دیکھ لو وابی بھی حدیث نو گھڑی ہوئی کہندے نے، ٹھیک ہے. بعد انہوں نے آیا کہ لتر پہن کے نہیں مفہوم گھڑا ہویا. تو مفہوم بیان کرنا مامو پارٹی، مفہوم بیان کر کے دس نہ. تسی مبالغہ کر سکتے ہو، مبالغہ ادو ہوئے گا جو حدیث بیان کرو گے تو دسو گے جنہیں جنہیں بھی جرم کیتا ہے. مبالغہ لی حدیث نہیں بیان ہوگی ان کے منہ سے کبھی بھی 6220 مسلم کی، اور نہ صحیح بخاری کی 2812 کا یہ فارم کبھی بیان کر سکتے ہیں قتل عمار والی حدیث کا. تو بہر وہ بسر بن ابی ارطا کی مسند احمد یہاں ہمارے پاس پڑھی ہے، اس میں وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا تعلیم کی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. میری فیوریٹ دعاؤں میں سے، اے اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے. یہ انگلش میں محاورہ ہے، all is well if end is well. تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. یہ دعا بسر بن ابی ارطا نے روایت کی ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور المستدرک للحاکم میں بھی ہے. اور امام حاکم جو صحیح شیعان علی میں سے تھے انہوں نے بھی حدیث لی ہوئی ہے اس کی.
حضرت معاویہ سے بھی لی ہوئی ہے، اس سے بھی لی ہوئی ہے. یہ ہارڈ لائنر ہیں حضرت علی کے اعتبار سے، اس لیے ان کے اوپر شیعہ ہونے کا الزام بھی لگا. اہل سنت کے جو چند محدثین جنہیں شیعہ کہا گیا، اور شیعہ ان معنوں میں نہیں کہ رافضی، شیعہ وہ جو حضرت علی کی باقی صحابہ پہ فضیلت کے قائل ہیں، ان میں امام حاکم بھی ہیں جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی، لیکن انہوں نے حضرت معاویہ سے بھی حدیثیں لی ہیں، حضرت مغیرہ سے بھی لی ہیں، حضرت بصر ابن ارطاء سے بھی لی ہیں، اور لیکن ان کو سنی اس لیے مانا جاتا ہے، بہرحال وہ چاروں خلفاء کو مانتے ہیں. پہلے حضرت ابوبکر کی شان میں، پھر حضرت عمر، عثمان، علی، پھر حضرت عثمان کے دفاع میں بھی حدیث لیتے ہیں. وہ اس اعتبار سے الصحابۃ کلہم عدول کا مطلب ہے کہ روایت حدیث میں تمام صحابہ کی حدیثیں لی جائیں گی، یہ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ پڑھ کے تو آگے کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے لوگ جو ہے آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور کہتے ہیں اس سے امام حنیفہ کی تقلید واجب ہوگی. اولی الامر منکم میں امام حنیفہ کہاں سے آگے؟ یہ حکمران کا ذکر ہے، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں آ گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. حکمران سے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، فیصلہ پھر بھی کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول سے ہوگا عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ دیکھا کریں وہ بات کون سی ہو رہی ہے. صحیح مسلم میں جو حدیث ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس حدیث کے حساب سے تو حضرت معاویہ کا مولا علی سے کس درجے کا بغض تھا، اس کے بارے میں کافی دفعہ بول چکا ہوں کہ جو شخص بھی دشمنی یا بغض رکھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس سے ذاتی کو دشمنی ہو گئی ہے. اس کو تعویل کی غلطی بھی لگ سکتی ہے، دنیا کی محبت کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت معاویہ کی تو آپ کو مثال ویسے ہی سمجھ نہیں آئے گی، ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو ایک بڑی زیادہ احادیث اور پھر ہارڈ لائن آپ لے لیں گے. میں آپ کو کہتا ہوں ان کو تو چھوڑ دیں. سیدہ عائشہ جو تھی سلام اللہ علیہا، کیا انہوں نے حضرت علی سے جنگ نہیں کی ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ مومنہ نہیں تھی؟ جبکہ بخاری میں عمار ابن یاسر کا خطبہ موجود ہے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یعنی ان کا مرتبہ کم نہیں ہوا. عمار ابن یاسر سے بڑا کوئی شیعہ ہے نا اس زمانے کا یا آج کا تو کلیم کرے ذرا. کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا. جو حضرت علی کے اتنے خاص ہیں کہ وہ کوفے میں ان کو بھیج رہے ہیں حضرت حسن کے ساتھ کہ آپ جا کے لوگوں کو آمادہ کریں کہ یہ جو حضرت عائشہ طلحہ اور زبیر آ رہے ہیں ان کے اس فتنے کو آپ نے روکنا ہے، جنگ جمل جو ہو گئی بعد میں. لیکن آخرت میں مرتبہ انہوں نے کم نہیں کیا. تو اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت، کیونکہ اس وقت خلیفۃ المسلمین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. حضرت عائشہ کا جو وہ خلیفہ وقت کے خلاف خروج ہے اس کو عمار ابن یاسر نے ان کے بے ایمان ہونے سے تشبیہ نہیں دی، نہ اسے بغض علی قرار دیا ہے. یہ قرار دیا ہے کہ ان کو گیون سرکمسٹانسز کے اندر ایک بات غلط سمجھ آئی ہے، کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا نہ ہوتا. علم غیب جڑا تسی بنایا سی نا وہ صحابہ کی جنگوں نے ہی بتا دیا کہ علم غیب تے شاہی کوئی نہیں رہا. ہاں وہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے، انہیں اللہ تعالیٰ علم الغیب دیتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، تمہاری کیا اوقات ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. تو صحابہ کرام کو اگر علم غیب ہوتا ہے، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں غلط فہمی ہوگی سی جو باغیاں نے لڑاتا فلانے نے، اللہ تو بندے باج تکاں گے. پہلے دسو علم غیب کتے گیا؟ دیکھو کیسا دماغ گیا میرا رحمانی دماغ کتے گیا کہ تواڈے سارے شیطانی دماغ 1400 سال دے غلط عقیدے تانوں پڑھاندے رہے انج غیب ہو گئے نے کہ علم غیب کتے گیا. آپ تو کہتے ہیں کہ جی عبد القادر جیلانی اور غوث جو ہوتے ہیں وہ پوری کائنات کو ایک ذرے کی طرح ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. ہاں ہن دسو علم غیب کتے گیا؟ دل دا حال جاننا کتے گیا؟ کیوں نہیں حضرت عائشہ کو حضرت علی کے دل کا حال پتا چلا؟ حضرت زبیر تو جنگ میں آگے، حاکم میں اور مسند احمد میں آتا ہے حدیث بھی بھول چکے تھے، حضرت علی نے یاد کروایا کہ یاد ہے زبیر حضور نے تجھے کہا تھا تو ظالم ہوگا جب تو علی سے لڑ رہا ہوگا. تو وہ گھوڑے کو اڑی لگا کے وہاں سے نکل گئے. ان کا میں بھول گیا تھا. وہ قرآن میں آیا. حضرت یوسف کا صحابی بھول گیا تھا، 9 سال بعد اسے یاد آیا. حضرت یوسف نے کہا تھا نا جب تم آزاد ہوئے تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا.
9 سال بھول گیا, اتنا بڑا واقعہ بھول گیا. جس بندے کی بشارت پہ وہ قید خانے سے نکلا, پھانسی کی سزا اس کی ختم ہوئی, کوئی چیز نہیں بولنی چاہیے تھی تو یہ تھی. یہ بہت بڑی چیز ہے, قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے. تو حضرت زبیر بھی بھول گئے, جنگ چھوڑ گئے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے, مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا, حاکم میں آتا ہے وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت عائشہ تو پوری زندگی روتی رہی ہیں, حتیٰ کہ انہوں نے کہا مجھے اب دفن بھی نہ کرنا اس حجرے کے اندر, مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ, ابو بکر اور عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں, جو کچھ میں نے حضور کے بعد کر دیا. کیونکہ حکم تھا کہ نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. حضرت عائشہ جب تھیں, اور کیا حضور کی بیویاں نہیں تھی, کوئی نہیں نکلی جنگ کے لیے, الٹا وہ ان کو روکتی نہیں. بعد میں پھر وہ آپ دیکھ لیں. خیر یہ ایک تلخ چیز ہے. تو آپ یہ جنگ جمل میں مولا علی کے مخالف صحابہ کا, بھائی مولا علی نے معاف کر دیا ان کو, سب کے لیے دعائیں کی ہیں. حاکم میں موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں, فضائل صحابہ میں, کہ میں امید کرتا ہوں کہ قرآن میں سورۃ الحجر میں جو آیا کہ اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں نکال دے گا, پھر وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے ٹیک لگائے. یہ میرے طلحہ, زبیر اور عثمان کے بارے میں. مسئلہ تو ماموں کا ہے نا, ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی شخص دین کے طریقے پر حکومت کرتا ہے تو اسے خلیفہ کا درجہ دیا جائے گا. کیوں نہیں دیا جائے گا؟ بالکل خلیفہ ہی ہوگا وہ. عمر بن عبدالعزیز مروان کا پوتا ہے, اور ہم اسے امیر المومنین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بھی کہتے ہیں. 5ویں خلیفہ راشد کہتے ہیں, بلکہ چھٹا خلیفہ راشد حسن ابن علی کے بعد. اور خلافت صرف 2.25 سال ہے, 99 ہجری سے 101 ہجری تک. اور اسلام کا پہلا مجدد کہتے ہیں. یہ وہ مجدد ہے جسے سنی اور شیعہ دونوں مجدد کہتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے, بتاتے نہیں کہ اس نے تجدید کون سی کی ہے. مجدد آ کے خرابیاں دور کرتا ہے نا. وہ گند جو صاف کیا ہے, کہتے ہیں نا انجینئر صاحب گند پہ بیٹھتے ہیں, تو عمر بن عبدالعزیز کس گند میں بیٹھ کے انہوں نے وہ گند صاف کیا تھا؟ بنو امیہ. وہ کون سی خرابی تھی؟ حکومتی خرابیاں انہوں نے دور کی. تو وہ خلیفہ کہلاتے ہیں, خلیفہ راشد ہے. ان کا پورا نام کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم. اور حکم وہ ہے جس کے اوپر رسول اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے, لیکن لعنت کا حصہ عمر بن عبدالعزیز تک نہیں پہنچا. جو اکثر پوچھے ہوتے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا جی یہودیوں پہ قیامت تک کے لیے اللہ کی ذلت اور غضب ہے. جی ان پہ ہے جو روش اختیار کریں گے. آج بھی اگر کوئی یہودی من سے مزاج ہو جائے تو اس سے غضب اٹھ جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اسے باندھ دیا کہ اب وہ اسلام نہیں قبول کر سکتا. عبداللہ بن سلام نے نہیں اسلام قبول کیا. آج بھی کئی یہودی ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں. تو یہ لعنت قبر تک تب جائے گی جب آپ خود لے کے جائیں گے, ورنہ آپ جب چاہیں ختم کریں خود. مجھے صرف حدیث کا صحیح کانسیپٹ دیں. جی کانسیپٹ لے لیں, ریکارڈ ہے. انٹروڈکشن آف حدیث, پورا حدیث کیسے ہے. اچھا, اب حضور کے زمانے کی بات کی باتیں بھی حدیث, جی حدیث ہی ہوتی ہیں. حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات. کیا مطلب ہوتا ہے؟ بات. محدثین کے ہاں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے کہتے ہیں حدیث مرفوع, کہ یہ رسول اللہ تک پہنچتی ہے. ارفا کہتے ہیں بلند کرنے کو, جس طرح ہمارا یہ سطح مرتفع ہے. ایک ہوتی ہے حدیث موقوف, جو کسی صحابی کا قول ہوتا ہے, جیسا کہ مولا علی کا قول کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلو کر کے, ایک میری دشمنی میں. اب یہ نبی اسلام سے نہیں وہ بیان کر رہے ہیں, خود بیان کر رہے ہیں اپنے بارے میں. اسے حدیث ہی کہا جاتا ہے, حدیث موقوف. اس سے نیچے آ جائے تابعین کے اقوال بھی جو ہیں وہ بھی احادیث ہوتی ہیں. اگر وہ نبی اسلام کے ریفرنس سے بیان کریں تو وہ حدیث نہیں ایکسیپٹ ہوتی جب تک وہ سند پوری نہ کریں. اور جو ان کا اپنا قول ہوتا ہے نا, اس کو ایکسپرٹ کے طور پہ حدیث کے طور پر لیا جاتا ہے. اب بخاری مسلم یا حدیث کی کتابیں جو ہے نا, ان میں یہ ساری چیزیں آپس میں گندی ہوئی ہوتی ہیں. حدیث موقوف, حدیث مرفوع, حدیث مقطوع, یہ سب کی سب ایک جگہ جمع ہوتی ہیں ایک حدیث کے اندر. اسی لیے اسے حدیث بھی کہا جاتا ہے. اوور آل حدیث ویسے اس کو مثلا اب یہ جو 3748 کا آپ نے حوالہ لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو واقعہ بعد میں ہوئے, حدیث کیسے ہے, حدیث کیسے بنی. 3748 جو بخاری کی حدیث ہے اس میں کیا الفاظ ہیں کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا. نعوذ باللہ. اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا, آمین. تو وہ چھڑی سے ان کے سر مبارک کو کریدنے لگا اور ان کے حسن کے بارے میں کوئی کلام کیا
انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے، انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے۔ یہ ہے 3748 جس کو آپ نے پوچھا کہ یہ حدیث کیوں ہے، اس لیے کہ اس میں رسول اللہ کا کیا نام نہیں آیا نا۔ دوسرا، یہ حدیث سے مرفوع بھی ہے اس حوالے سے کہ انس ابن مالک نے رسول اللہ کو نہ صرف دیکھا ہے بلکہ 10 سال وضو کروایا، بخاری مسلم میں۔ اور انس ابن مالک کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی رسول اللہ کے ہم شکل ہیں۔ حضور کا ہم شکل ہونا، حضور کے ساتھ شکل کا ملنا، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بن گئی نا۔ حدیث صرف حضور کا فرمان تو نہیں ہے، جو آپ کر کے دکھائیں وہ بھی حدیث ہے، جس پہ آپ خاموش ہوں وہ بھی حدیث ہے، حدیث تقریری، حدیث قولی، حدیث فعلی، نبی علیہ السلام کے ہم شکل۔ حدیث موقوف بھی ہے کہ حضرت انس ابن مالک بیان کر رہے ہیں، وہ ان کی اپنی بات بھی ہے، اور وہ واقعہ نتھی ہو گیا اس کے ساتھ، لہذا یہ سب کا سب اکٹھا ہو گیا بخاری میں، اور سند ایک ہی ہے، سند ایک ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کا ٹکڑا لے لوں کہ حسین جو ہے وہ رسول اللہ کے ہم شکل تھے اور باقی میں جملہ چھوڑ دوں کہ حسین کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا۔ کیوں چھوڑیں گے؟ راوی تو ایک ہی ہے جو بیان کر رہا ہے، سمجھ آئی بات کی؟ اسی راوی پہ اعتبار کر کے آپ نے حضور کی بات مان لی، انس ابن مالک کی بات مان لی، وہ پورا واقعہ جو بیان کر رہا ہے وہ کہنے میں نے آدھا واقعہ چھوڑ دینا ہے، تو ایسے تو نہیں ہوگا۔ اس لیے سارے کو حدیث کہا جاتا ہے، اور یہ تاریخ کہہ کے اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ تاریخ کی سب سے اتھینٹک بک قرآن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم از کم آپ سمجھ لیں آلموسٹ 3000 سال پرانی تاریخ ہے۔ وہ تو تاریخ ہے نا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا اور وہ پھر کس طریقے سے مصر کے حکمران بنے، یہ پوری تاریخ ہے نا۔ تو تاریخی واقعات تو قرآن میں بھی آئے ہیں، کیوں ہم بیان کرتے ہیں؟ عبرت کے لیے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں بھی جو تاریخ آئی ہے عبرت کے لیے بیان ہو رہی ہوتی ہے، وہ حدیث کے طور پہ آتی ہے، حدیث کی نمبرنگ کے تحت ہی آتی ہے۔ جیسے قرآن میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے کہ تاریخی واقعات الگ کر دیے ہوں اللہ نے، یہ کہہ کہ یہ تو تاریخ ہے۔ اب تخت بلقیس کا جو ایک واقعہ ہوا ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس طریقے سے رومنز اور پرشینز کی جنگ کا جو سورہ روم کے سٹارٹ میں ذکر ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے نا، دونوں کافر لڑ رہے تھے، کوئی مسلمانوں کی جنگ کا ذکر ہے قرآن میں، یہ کیا کر رہا ہے واقعہ؟ جو اللہ نے کہا ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے پرشینز کے ہاتھوں اور ان قریب دوبارہ سے غالب آ جائیں گے، اس میں دین کا کون سا مسئلہ بیان ہوا ہے؟ دونوں کافر، ایک تاریخی واقعہ آیا ہے، ایک پروفیسی کے طور پہ، بعد میں پوری بھی ہوگی۔ تو اس طرح اپنا ریلیٹ کیا کرے۔ تو جو بھی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حدیث جب بھی کوئی صحابی یا تابعی بیان کرتا ہے نا، وہ کسی سرکمسٹانسز کے اوپر بیان کرتا ہے۔ جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے کہ حضرت معاویہ نے اناؤنسمنٹ کی مال غنیمت کے جو سامان آئے تھے سونے اور چاندی کے، اور فوجیوں کو کہا کہ اپنی تنخواہوں کے عوض جو ہے نا اپنی اپنی مرضی کے برتن اٹھا لو، تو وہاں پہ صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے سونے کے بدلے سونے کے کاروبار کا منع کیا ہے، اللہ دست بدست ہو اور ہم وزن ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک فوجی کی تنخواہ جو ہے وہ 100 دینار کے برابر ہے اور وہ ایسا سونے کا لوٹا اٹھا لے جو 150 دینار کا ہے، تو یہ تو سود لے گا وہ۔ تو سارے فوجی رک گئے، لیکن حضرت معاویہ کو غصہ آ گیا، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انہیں تو برا لگا کہ میرے حکم کو میں حاکم ہوں اور اس بندے نے حدیث سنا کے سب کو سائڈ پہ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا میں بھی تو اتنا عرصہ حضور کے ساتھ رہا ہوں، میں نے تو ایسی کوئی حدیث نہیں سنی، یہی کچھ تواڈے حنفی بھی مولوی کہہ رہے ہوندے نے، میں بھی آج تک اسی تے کوئی حدیث نہیں سنی۔ تو وہ صحابی اتنے غصے میں انہوں نے کہا مجھے اندھیری رات کے ٹکڑے میں جنگل میں تمہارے لشکر سے علیحدہ ہونا پڑ جائے میں گوارا کروں گا، لیکن جو کچھ میں نے خود حضور سے سن رکھا ہے اسے بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ ہاں، یہ وہ حدیث بیان کر۔ اب یہ پورا ایک واقعہ ہوا ہے نا، اب آپ کے اس واقعے میں جو کچھ حضرت معاویہ کے فوجیوں نے کیا حضرت معاویہ کے کہنے پہ، اور وہ صحابی نے حدیث سنائی اور وہ سارے بیک فٹ پہ چلے گئے، یہ واقعہ چھوڑ دیں، بس آپ اتنا ایسا بیان کریں کہ سونے کے بدلے سونے کا کاروبار منع ہے۔ بھائی یہ واقعہ جب بیان کریں گے، یہ امپلیمنٹ جس جگہ پہ ہوا ہے وہ تو بتائیں گے نا۔ ویسے تو بڑا شوق ہے تو شان نزول دسو،
حدیثاں دا شان نزول نہ تم دسیے, مامو پارٹی تانوں نہ دسیے کہ انس نے کب یہ حدیث بیان کی کہ حسین جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کے ہم شکل ہیں. جب تمہارا جو مامو کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد, وہ ان کے چھڑی مار رہا تھا ان کے سر مبارک میں, اس وقت انہوں نے یہ حدیث سنائی ہے. تمہیں نہ بتائیں انج تے بڑا شان نزول دا شوق جے, تے شان نزول ہوندا جے نا انہاں حدیثاں دا. جتھے جتھے تواڈے وڈیاں نے کام پایا اوتھے اوتھے حدیثاں سناندے سن. تو پھر وہ سارے واقعے کو محدثین ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور اس پورے کو حدیث ہی کہا جاتا ہے, حدیث ود تفسیر. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ ساری باتیں میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے, مثالیں دے کے ترتیب سے نا کوئی 1.5 گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, انٹروڈکشن آف حدیث. اس میں منکرین احادیث کے بھی جوابات ہیں, ناسبیوں کے بھی جوابات ہیں, ساروں کے جوابات ہیں. اے تہاڈا پورا تھدا مکا چھڑیا جائے. کوئی بندہ ایسا جنہیں پرچی لکھی ہو دی میں پرچی نہ پڑھی ہوئے. ہاں یہ فیبریکیٹڈ سوال نے اپنی پرچیاں. او مامو پارٹی, جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا نا, اس ویڈیو کو 10 دفعہ دیکھو اور وہی سوال آپ اس طریقے سے جواب کبھی دے دو. یہ میں ویسے وہ تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا, میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ان کی اوقات کیا ہے.